نسل یہ سمجھ رہی ہے بیچاری کہ انگریز بن جانے میں بڑی کامیابی. خاص طور پر ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کا تو عجیب و غریب حال ہے. ایک لیڈر یہ کہہ کر گیا ہے اس ملک سے کہ اگر کوئی انگریزی میں مجھ کو گالی بھی دے گا تب بھی میں اس کو دھنیہ واد کروں گا، اس لیے کہ تم نے انگریزی میں تو گالی دی، اس قابل تو مجھ کو سمجھا. یہ غلام قوم کی نفسیات ہے. تم اگر گالی دیتے کشمیری میں تو برا مانتا، اردو میں دیتے تو برا مانتا، ہندی میں دیتے تو برا مانتا، مگر تم نے انگلش میں گالی دی. تھینک یو ویری مچ، یو آر سو کائنڈ. اس قوم کی غلامی کا یہ عالم ہو کہ اس نے دیکھا کہ انگریزوں نے اپنی پینٹ کو پیچھے سے پھاڑنا شروع کر دیا، تو اب ہندوستانی نوجوانوں نے بھی اپنی پینٹ کو پیچھے سے پھاڑنا شروع کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ کسی انگریز فلم ایکٹر نے اپنی پینٹ پہ لکھا ہے آئی لو یو، تو ہمارے نوجوان نے بھی لکھا آئی لو یو. اور اس کی جگہ بھی کیا چنی میں اس کو کھول کے بیان بھی نہیں کر سکتا. خدا کے بندے، اس جگہ پر تو گدھا میں بھی لکھوانا پسند کرے گا کہ آئی لو یو. کیا غلامی ہے؟ کسی کے کالر بڑے ہو گئے، ہمارے نوجوانوں نے بھی کالر بڑے کر لیے. کسی کے ناخن بڑے ہو گئے، یہ نہیں پوچھا ہمارے نوجوان نے کہ شاید اس کے پاس نیل کٹر نہ ہو، غریب آدمی ہے، خرید کے دے دو، چندہ دے دو اس کو. اس کے ناخن بڑے ہو گئے، ہمارے نوجوانوں نے بھی ناخن بڑے کر لیے. کسی کے بال بڑے ہو گئے، ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو، اس کے علاقے میں کوئی سیلون نہ ہو، اس کے بال بڑے ہو گئے، ہمارے انہوں نے بال بڑے کر لیے. میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں اور لطیفے کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہوں. لکھنؤ کے ریلوے، یہ ایک سچا قصہ ہے، یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے. لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن پر ایک انگریز کھڑا ہوا کافی پی رہا تھا. اس کی کافی کے مگ میں غلطی سے برف کا ٹکڑا گر گیا. بغل میں کوئی کھڑا ہوا تھا ہمارا نوجوان، اس نے جھانک کر دیکھا کہ فیشن لگتا ہے بدل گیا ہے. اب کافی جو ہے وہ اس میں برف ڈال کے پینا فیشن ہے، تو اس نے بھی اپنا مگ بڑھا دیا اور کہا پلیز ایک برف کا ٹکڑا اس میں بھی ڈال دیجیے. جو نوجوان اتنی نقل کرنے کی نفسیات رکھتے ہوں، جن کے پاس اپنا کوئی سلیکشن نہ ہو، اپنا کوئی چوائس نہ ہو، کوئی اپنا انتخاب نہ ہو، کیا وہ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو ایک اچھی ابھرتی ہوئی قوم کی طرح جینے کا کوئی حق ہے؟ کیا ان کا اپنا کوئی مستقبل روشن ہے؟ بامبے ہائی کورٹ کے وکلاء نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کورٹ میں ایک عجیب و غریب قسم کی درخواست پیش کی وکیلوں نے، اور وہ درخواست یہ تھی کہ حضور یہ جو کالا کوٹ ہم کو پہننے کو کہا جاتا ہے، یہ بامبے کی سخت گرمی میں بہت پریشان کرتا ہے، اس لیے پلیز ہم کو یہ وائٹ کوٹ پہننے کی اجازت دی جائے. یہ بلیک کوٹ، بلیک پینٹ ایک مصیبت ہے. بامبے کی ہیومڈ موسم میں اتنا ٹیمپریچر اور اس میں کالا کوٹ، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم عدالت میں بحث کرتے وقت بھول جاتے ہیں کہ کیا کہیں، اس لیے کہ کھجلی اتنی بری طرح ستا رہی ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں جائے چولہے بھاڑ میں کیس، ہم جا کر کم سے کم اپنے چیمبر میں کمر تو کھجلائیں. اس لیے پلیز آپ ہم کو یونیفارم بدلیے، ہمارا بلیک کوٹ بدلیے. مگر لا حول ولا قوت الا باللہ، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس اپلیکیشن کو فیصلہ کرے. اس نے سپریم کورٹ بھیج دیا کہ بھائی آپ حکم دیجیے. سپریم کورٹ کی فل بینچ نے بیٹھ کر اس پر جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ جب ٹیمپریچر اتنا ہو تو گرے کوٹ پہننے کی اجازت ہے، بلیک اور گرے، باقی آپ وائٹ نہیں پہن سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آقا کا ملک ہے لندن والا، وہاں کے وکیل بلیک کوٹ پہنتے ہیں اور ہم غلام قوم ہیں. یہ جو نفسیات ہیں، اس کلچر نے انسانوں کو اس دنیا میں سکون سے محروم کر دیا. ورنہ لوگوں، رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے، جس کا نام ہے اسلام، وہ عجیب و غریب قسم کی شریعت اور کتنی پیارا طریقہ زندگی ہے. آپ کا اس پر زور تھا کہ اپنے جسم کو بھی نظر انداز مت کرنا، اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا. ایسا مت کرنا کہ صرف تم روح کا
خیال کرو اور جسم کو بھول جاؤ، نہیں، جسم کا خیال رکھو، جسم کا خیال رکھو، اس کو ڈائٹ دو، اس کو غذا دو، پاک صاف رہو، صاف ستھرے رہو، اچھے کپڑے پہنو، بالکل جسم کا خیال رکھو، لیکن تم صرف جسم نہیں ہو، جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کا بھی خیال رکھنا، روح کو مت بھول جانا۔ یہ جو پیاری زندگی ہے اسلام، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جسم کا بھی لحاظ ہے، اس میں روح کا بھی لحاظ ہے۔ جسم کا اتنا خیال کہ روح کو بھول جایا جائے، یہ بھی صحیح نہیں، اور روح کا اتنا خیال کہ جسم کو بھول جایا جائے، یہ بھی صحیح نہیں۔ چنانچہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا عبداللہ ابن عباس نے کہ اس دنیا میں بھی ایک جنت ہوتی ہے۔ کیا مطلب اس دنیا کی جنت کا؟ اگر تم نے اپنی روح کا خیال رکھا اور صرف تم جسم کی پوجا میں اور جسم کی سیوا میں اور جسم کی خدمت میں لگے رہے، اتنا سینسٹیو ہو گیا ہے آج کا انسان اپنے جسم کے بارے میں کہ ذرا سا وزن بڑھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور ذرا سا وزن گھٹتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سی ہائٹ کم ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سا کچھ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، وہ ہر وقت وہ کیئرفل رہتا ہے۔ اخباروں میں کتنے اشتہار صرف جسم کے بارے میں آتے ہیں، لیکن آج کے انسانوں نے اپنی روح کو بالکل نظر انداز کیا، بالکل بھلایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان سکون سے محروم ہے، روحانی اطمینان سے محروم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جتنے مالدار لوگ تھے، اور بالخصوص امریکہ اور یورپ میں رہنے والے لوگ، وہ بہت خوش ہوتے، لیکن وہ ہرگز خوش نہیں، ہرگز خوش نہیں۔ ایک عجیب بزنس دنیا میں اسٹارٹ ہوئی ہے، انسانی تاریخ میں ایسا کاروبار مجھے نہیں معلوم کبھی ہوا ہوگا۔ بزنس ایک یہ اسٹارٹ ہوئی ہے کہ لوگ لافٹر کلب بناتے ہیں، لوگ ایک کلب قائم کرتے ہیں کہ آئیے اور $5000 پے کیجئے اور ہمارے یہاں آ کر 1 گھنٹہ آ کر ہنس کے جائیے۔ اب ماشاءاللہ کہیں کسی کلب کے ممبر ہیں 200 لوگ، کہیں کسی کلب کے ممبر ہیں 500 لوگ، تو صبح صبح وہاں جاتے ہیں، وہ چاہے برف گر رہی ہو نیو یارک میں اور چاہے کچھ ہو، وہاں جاتے ہیں۔ کس لیے جاتے ہیں؟ کہ وہاں سب بڈھے بڈھے نوجوان سب ہنسیں گے، اور ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کچھ کوئی دماغی دورہ پڑا ہوا ہے، ہنس رہے ہیں، سب ہنس رہے ہیں کہ کس لیے آئے ہیں؟ ہنسنے کے لیے آئے۔ یہ آپ کس لیے آئے؟ ہنسنے کے لیے آئے۔ آپ کس لیے آئے؟ ہنسنے کے لیے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اب حقیقی اور اپنی اوریجنل ہنسی سے اتنا محروم ہو گیا کہ وہ پیمنٹ کر کے کرائے کی ہنسی ہنسنا چاہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک صحابہ کرام تھے، اتنے غریب کہ اکثر گھروں میں 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا ہوگا، ٹوٹے پھوٹے گھر، جھونپڑیاں، پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا تھا، کبھی کبھی چراغ بجھا کر مہمانوں کو کھلانا پڑتا تھا، ان کو فاقے بے فاقے آتے تھے۔ مگر صحابہ کرام کی جو صفت دشمن نے بیان کی، باہر کے لوگ جو دوسرے ملکوں کے آئے اور انہوں نے صحابہ کو واچ کیا اور انہوں نے پھر رپورٹ دی، تو انہوں نے جو بہت سے القاب اور صحابہ کے بارے میں کہے، حسن کہے، یہ عجیب لوگ ہیں، ہم نے ان کے ساتھ رہ کر ان کے محلوں میں دیکھا، بسام بالنہار بکھام باللیل، یہ دن بھر ہنستے مسکراتے رہتے، دن بھر ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، اور راتوں کی تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے روتے ہیں۔ کیا زندگی ہے یہ؟ غریب سے غریب آدمی خوش ہے، بالکل مطمئن ہے، مست ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے غم کے مارے اپنا غم بھول جایا کرتے تھے ان کو دیکھ کر۔ اور آج کے دنیا کے کروڑ پتیوں کو بھی کرائے کی ہنسی ہنسنی پڑ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ روحانیت، روحانی سکون سے ہم محروم ہیں۔ اللہ والوں کے پاس جانا، اللہ والوں سے تعلق رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے پیار کو محسوس کرنا، اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرنا، یہ انسان کو روحانی سکون عطا کرتا ہے۔ جو انسان خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ دولت دے دے۔ ہر انسان کو دنیا میں کچھ غم ہوتے ہیں، ہر انسان کے دل میں کچھ حسرتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کا دل کبھی کبھی دکھتا ہے۔ اب انسان اپنے درد کا اظہار کس سے کرے؟
اب ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی ہی طرح کسی دوسرے پریشان حال سے اپنے درد کا اظہار کرے. تم اپنے درد کا اظہار اس سے کرو گے، وہ اپنے درد کا اظہار تم سے شروع کر دے گا. تمہارا درد کم نہیں ہوگا اور بڑھے گا. بجائے اس کے کہ تم اپنے درد کا اظہار اپنے جیسے کسی انسان سے کرو. ایک لڑکی سسرال میں کچھ تکلیف میں مبتلا ہوئی، وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی ماں سے جا کر اپنے سسرال کی شکایت کرے. اگر سمجھدار ہے یہ مرد اور سمجھدار ہے یہ عورت، تو وہ دونوں کیا کریں گے؟ وہ کریں گے یہ کہ وہ چپکے سے تنہائی میں مصلی بچھائیں گے اور اپنے درد کا اظہار اپنے اللہ سے کریں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. جو انسان اپنا غم، اپنا شکوہ، اپنا گلہ، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ، کوئی بچہ اس کو سڑک پر کچھ ڈانٹ دیتا ہے، مار دیتا ہے، کچھ پریشانی اس کو ہو جاتی ہے، وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، روتا ہوا آتا ہے. ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ وہ کچھ نخرے کرنے کے بعد ماں سے شکایت کرتا ہے کہ فلاں نے مجھ کو گالی دی، فلاں نے مجھ کو مارا. ماں اس کو تسلی دیتی ہے، بیٹا میں دیکھ لوں گی، تم مت گھبرا، تم مت سمجھ. بس وہ ماں سے کہہ کے مطمئن ہو جائے، وہ مست ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے FIR لکھا دی، میں نے ماں سے کہہ دیا، بس ختم. she will take care of it. وہ اپنا سب کر لے. ماں وہ بچہ سب بھول جاتا ہے، پھر جا کے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. 1 منٹ میں بچہ بھول جاتا ہے اپنی ماں سے کہہ کر. بچہ ماں سے کہہ کر سکون پا سکتا ہے، کیا بندہ رب سے کہہ کر سکون نہیں پا سکتا؟ لیکن بندے کو رب سے تعلق تو ہو، بندہ رب کو اپنے سے اتنا قریب تو سمجھے، بندہ رب کو اتنا مہربان تو سمجھے، بندے کا اتنا لائیو کنیکشن تو ہو، اتنا لائیو کانٹیکٹ تو ہو کہ جب چاہا اپنے مالک سے بات کر لے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس مالک سے اس کا رابطہ قائم ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو ذکر کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کی محبت کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کا تعلق کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو تصوف و سلوک کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو صوفیزم کہتے ہیں. آج کل عجیب تماشا ہو رہا ہے، عجیب تماشا ہو رہا ہے. ہر طرف سے شیطان انسان کو اور بالخصوص ایمان والے کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ یہ شیطان، یہ انسان بیچارہ، یہ سکون حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتا ہے. پھر اس کو سکون تو ملتا نہیں. دنیا میں آج تک کسی گناہ سے کسی کو سکون نہیں ملا، اور الجھن بڑھ جاتی ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ والا گناہ میں نے جو کیا اس سے کام نہیں چلا، اب وہ والا گناہ کروں تو شاید مجھ سکون ملے. پھر وہ والا گناہ کرتا ہے اور اس سے بھی سکون نہیں ملتا، الجھن اور بڑھتی ہے. پھر اور کوئی گناہ کرتا ہے، پھر اور کوئی گناہ کرتا ہے. اب لوگوں کو ڈر ہے کہ گناہ کرتے کرتے یہ انسان جب پریشان ہو جائے گا تو کہیں یہ اللہ کی چوکھٹ پر نہ چلا جائے، کہیں یہ اللہ سے اس کا کنیکشن نہ جڑ جائے، کہیں یہ روحانی سکون کے حاصل کرنے کے اصل سرچشمے تک نہ پہنچ جائے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر عجیب و غریب قسم کے کام کرتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ صوفیزم کے نام پر، تصوف کے نام پر میوزک ہوتی ہے، آرکسٹرا ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، اور عجیب عجیب قسم کے کام ہوتے ہیں، اور یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ روحانیت کا پروگرام ہے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے. ایک صاحب، میں نام تو نہیں لوں گا، اس وقت ہندوستان میں شاید نمبر 1 کے ہیں، وہ جو فلمیں بناتے ہیں، پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں، اور ایک پروگرام کی فیس جو ان کی ہوتی ہے شاید وہ 25-50 لاکھ ہوتی ہے، اور وہ پوری ٹیم لے کر چلتے ہیں. لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، آرکسٹرا ہوتا ہے، قوالی ہوتی ہے، نظمیں پڑھی جاتی ہیں، جھوما جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ صوفی کلچر کو فروغ دے رہے، یہ صوفی ان کو فروغ دے رہے. مجھ کو اس بات کا پتہ ہے کہ کشمیر کی زمین میں جو روحانیت ہے، کشمیر کی زمین کے مٹی میں جو روحانی حس ہے، وہ 1000 یہاں کے نوجوان تھوڑے دن کے لیے ذرا راستے سے ہٹ جائے اور وہ بیچارہ سکون کی تلاش میں ادھر ادھر جاتا ہے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس نوجوان کو حقارت سے دیکھیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس نوجوان کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ اپنے دل میں لائیں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں.
دور تک سوچنے والے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ اس وادی کے نوجوان یہ کہیں سچی روحانیت حاصل کرنے کے لیے درود شریف نہ پڑھنا شروع کر دیں، کہیں واقعی رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اپنا رشتہ نہ جوڑ لیں، کہیں یہ نماز پڑھنا نہ شروع کر دے، کہیں یہ تہجد پڑھنا نہ شروع کر دے، کہیں یہ نفل نہ پڑھنا شروع کر دے، کہیں یہ غریبوں بیواؤں یتیموں کی خدمت کر کے اپنے روحانی سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا شروع نہ کر دے۔ تو اس کے لیے ہر کچھ دن کے بعد مجھے اس بات کا علم ہے کہ باقاعدہ ایسے پروگرامز وادی میں آرگنائز کیے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ہے روحانیت، آسمان سے گرے اور کھجور پہ اٹکے۔ اللہ کے بندو، کیا کسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ کسی اور سے روحانیت سیکھے؟ جو دنیا کو سکھانے آئی تھی امت کہ دیکھو اس طرح زندگی گزارو، اس طرح زندگی گزارو کہ تم ہر وقت خوش رہو، تم مطمئن رہو، تم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یہ سمجھے کہ دنیا میں کسی عورت کو مجھ سے اچھا شوہر نہیں ملا، شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یہ سمجھے کہ دنیا میں کسی مرد کو میری بیوی سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ مائیں اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور بچے اپنی ماں پر اپنی جان نشاور کریں۔ یہ ہے روحانیت کا راستہ۔ جب ماں لیٹے آرام کرنے کے لیے دن بھر کی تھکی ہاری تو وہ نوجوان بیٹا، وہ نوجوان بیٹی، وہ نوجوان بہو جو اپنی ماں یا اپنے ساس کی خدمت کرنا شروع کر دے، سر دبائے، سر میں تیل لگائے، بدن کو دبائے اور اس کے بعد کہے ماں آرام سے سو جانا، سوتے سوتے میرے لیے دعا کر جانا۔ جب کوئی نوجوان لڑکا اپنی ماں کی خدمت کر کے اپنے بیڈ روم میں جائے گا، رب کعبہ کی قسم اس کے دل میں سکون کی جنت آئے، وہ ایسا خوش اپنے گھر میں اپنے کمرے میں جائے گا کہ آج میں نے کوئی نیک کام کیا، اس لیے کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کی، ان سے دعائیں لی۔ لیکن آج کل کا فیشن بدل گیا، کہاں ہے وہ نوجوان جو اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ نوجوان جو اپنی ماں کی دعائیں لیتے ہیں؟ کتنا بڑا حق ہے ماں باپ کا، اور کتنا سکون ملتا ہے ماں باپ کی دعائیں لے کر، کتنا سکون ملتا ہے ماں باپ کو خوش کر کے۔ ایک صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ سنا تھا کہ ماں باپ کا بڑا حق ہوتا ہے۔ انہوں نے ان کی ماں کو فالج ہو گیا تھا، بالکل معذور تھی، اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر پورا حج کروایا۔ حج تو آج کے زمانے میں بھی بہت تکلیف کا سفر ہوتا ہے، اس وقت تو اور زیادہ مشقت کا سفر ہوتا ہوگا۔ پورا سفر انہوں نے کروایا، اپنی مفلوج اور معذور ماں کو اپنی کمر اور کندھے پر بٹھا کر بعد میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، کھلا کر پوچھا اے اللہ کے رسول، اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا، پورا حج کرایا ہے میں نے اپنی ماں کو اپنی کمر پر بٹھا کے۔ تب آپ نے فرمایا جب تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کے منہ سے جو پہلی کراہ نکلی تھی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں۔ سوچئے ذرا، سوچئے، روحانی سکون حاصل کرنے کے یہ راستے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، غریب کی خدمت کرنا، کسی اندھے لاچار کو سڑک پار کرا دینا، کسی بیوہ کے ٹھنڈے چولہے کو گرم کر دینا، کسی یتیم کے اچھے تعلیم کا انتظام کر دینا، چپکے سے کسی کی خدمت کر دینا ایسے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اس لاش کو دفن کر دینا اور اللہ سے کہنا کہ اللہ یہ میرا عمل چھپا کے رکھیے مخلوق سے، بس آپ مجھ کو اس کا انعام دے دیجیے گا اس دن جس دن کہ میں آپ سے